الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جس نے دعویٰ کیا ایسی چیز کا کہ جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کسی چیز پر ناحق اپنی ملکیت ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ دوسری کی چیز کو خیانت کرتے ہوئے اپنا بتائے اور اسے اپنا بنا لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مادیت پرستی کا رواج بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہر ایک انسان دنیا کے اندر ایسا مگن ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو بھول رہا ہے، اسے فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈرائیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت سارے لوگ دوسروں کے حق پر قبضہ جما کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھائی ہے تو اس نے بہنوں کا حق وراثت جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور بہنوں کے حقوق کو دبا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی امیر ہے، جاگیردار ہے، تو اس نے غریب کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور کسی کے پاس اقتدار ہے تو اس نے سرکاری املاک کو ذاتی جائیداد سمجھ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ کسی نے عوامی مقامات پر، تفریح گاہوں پر، پارکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے قبرستانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور کسی نے فٹ پاتھوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی سے دوسرے کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے دیہاتوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، چاہے گھر ہیں چاہے دکان ہیں، ہر جگہ پہ ناجائز قبضے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔
کسی نے جتھا بنا لیا، قبضہ کر لیا، جن کی وجہ سے آئے روز فسادات جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں۔ قسم قسم کے قبضہ مافیا جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا مکان بناتے ہیں اور مکان کی بنیادیں اپنے پلاٹ کے اوپر تو پوری کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف جو ہے روشن دان نکال دیا، کھڑکیاں اس طرف لگا دی، یا شیڈ جو ہے نا مکان کا اس طرف نکال دیا۔ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے فٹ پاتھ کے اوپر اپنی دکان لگا لی، دکان کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پہ قبضہ کر لیا۔ تو طرح طرح کے قبضہ مافیا جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنوئی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح کے اندر تھی، اور یہی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا مکان تھا جہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اسلام کی خبر پا کر کے وہاں پہنچے تھے، اور پھر وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن اسلام میں ڈال دیا تھا۔ ان حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عروہ نامی ایک عورت نے مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر مقدمے سے دستبرداری کا اعلان فرما دیا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی کی زمین کے اوپر ایک بالش کے برابر بھی قبضہ کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے حق میں جنہوں نے غلط دعویٰ کیا تھا بد دعا فرمائی، اور فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی ختم کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر ہی کی میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے خود اس عورت کو دیکھا کہ وہ نابینا ہو چکی تھی، اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی، دیواروں کو پکڑ کر کے دیواروں کے سہارے وہ چلتی تھی، اور اس کی زبان کے اوپر یہ کلمات تھے کہ مجھے سعید ابن زید کی بد دعا لگ گئی۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر میں چل رہی تھی کہ اچانک گھر کے کنویں کے اندر گر گئی، اور وہ کنواں ہی اس کی قبر ثابت ہوا۔ تو اس طرح سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بد دعائیں جو ہے وہ اس عورت کو لگ گئی۔ کسی غیر کے حق پر ملکیت کا دعویٰ جمانا تو اپنی جگہ، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی لاٹھی
بغیر رضامندی کے لینا جائز نہیں۔ لاٹھی ایک معمولی چیز ہے، لیکن فرمایا کہ ایک چھوٹی سی اور معمولی سی چیز بھی بغیر اجازت کے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں بلا اجازت لے۔ اس لیے کسی کی چیز کو دبانا، کسی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا یا بغیر اجازت کے کسی چیز کو استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔